السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. ہم کبھی کبھار اپنے پروگرام کے اندر کسی اہم شخصیت کو زحمت دیتے ہیں اور بلکہ دعوت دیتے ہیں اور ان کے خیالات جانتے ہیں. پاکستان کی موجودہ معاشی، سیاسی اور معاشرتی صورتحال کے اوپر گفتگو رہتی ہے. اور آج ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زبیر عمر صاحب. زبیر صاحب جو ہیں وہ گورنر بھی رہے ہیں سندھ کے، اور اس کے علاوہ معیشت پہ بھی آپ کی نظر ہے اور ظاہر ہے پی ایم ایل این کے ایک اہم رہنما میں آپ کا شمار ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ان سے پی ایم ایل این کے بارے میں بھی کچھ پالیسی کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ سر آپ کا. لاہور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ سوال کرنے کی بھاری ذمہ داری جو ہے وہ ارسلان بھٹی صاحب اٹھائیں گے. میرے ہمدم درینہ بھی ہیں اور ہمارے لاہور بیورو چیف بھی ہیں. بہت شکریہ. محمد زبیر صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. سر یہ آپ نے دیکھا ہمارے ایک کولیگ مطیع اللہ جان جو ہیں وہ 12 گھنٹے صرف رکھے جا سکے، اور خاکسار کو 1 سال پہلے جب اٹھایا گیا تھا تو 3 دن کے بعد رہائی نصیب ہوئی تھی. اب 3 دن سے وقت گھٹتا گھٹتا 12 گھنٹے پہ آ گیا ہے. سر یہ ہماری سیاستدان اس سے کوئی سبق نہیں سیکھ رہے کہ ان کی گرفت ڈھیلی پڑ رہی ہے؟ تو یہ بھی کچھ بولیں جس طرح ہمارے جرنلسٹ کل بولے ہیں اور یکسو اور یکجان ہو کے بولے ہیں، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ وہ مطیع اللہ جان کو جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے، انہوں نے اپنی آواز بلند کی ہے. تو یہ آواز بلند کرنا آپ کو ہم سے کوئی سبق نہیں مل رہا کہ آپ بھی مل کے آواز بلند کرنا شروع کریں سر؟ ایک تو پہلے مطیع اللہ جان کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے ہمارا اتنا ہی کنسرن تھا جتنا پاکستان کے عوام کا، چاہے وہ جرنلسٹ برادری ہو یا عام پاکستانی ہو، سول سوسائٹی ہو، لائر کمیونٹی ہو، سب کا کنسرن تھا کہ یہ تو فیسز اسٹیٹ میں ہی ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس طرح سے براڈ ڈے لائٹ میں اٹھا کے لے جایا جائے، اور اس کے بعد ابھی تک یہ نہیں پتا، اور جو کہ حکومت کا فرض ہے بتانا کہ کیا ہوا تھا، واٹ آل ہیپنڈ. ظاہر ہے لوگوں کا کنسرن تھا، اور پاکستان کی ایک ہسٹری ہے اور اس ہسٹری کے کانٹیکسٹ میں سب لوگ پھر ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں. جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز، میرا خیال ہے ہمارا ریئیکشن اسی طرح سے تھا، چاہے وہ پبلک میں بولنا تھا، ٹی وی پر بولنا تھا، یا خواجہ آصف سے لے کے شاہد خاقان عباسی، میں نے خود میرا خیال ہے 50 تو ٹویٹس کی ہوں گی کل پورا دن میں، مختلف اوقات میں، واپس آنے کے بعد بھی. انفیکٹ میں ابھی جلدی میں تھا اور ابھی میں یہ سوچا تھا، اور آج بھی میں جب ٹاک شو کروں گا رات کو آسما شیرازی کے ساتھ، تو ایک چیز تو میں نے بالکل کلیئرلی پوچھنی ہے کہ یہ کوئی ختم نہیں ہو گیا اور ہم شکر کر کے آگے چلنا شروع ہو جائیں. زیادہ کنسرن یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہوا کیا ہے. سو آئی ڈونٹ نو، آپ جب کہتے ہیں جس طرح عامر متین ہے یا روف کلاسرا ہیں یا دوسرے جرنلسٹ کمیونٹی ہے، آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں نے بھی الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کا ہی سہارا لیا تھا. ابھی تک تو کسی نے بھی ٹائر کو آگ نہیں لگائی تھی اور یہ سب نہیں ہوا تھا. بٹ وی آر ایکولی کنسرنڈ اف ناٹ مور کنسرنڈ. اور اس وجہ سے بھی ہم مطیع اللہ کے لیے بات کر رہے تھے. اور آپ نے جیسے کہا کہ چاہے جانتا تھا کوئی یا نہیں جانتا تھا، لیکن بات بڑی سمپل سی ہے کہ آج اگر مطیع اللہ جان کی باری آ سکتی ہے تو کل کسی اور کی آئے گی. اور یہ ایک سلسلہ جو ہے میڈیا فریڈم کے حوالے سے، یہ صرف نہیں اٹھا کے لے کے جانا. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ کتنے جرنلسٹ ہمارے ہیں جن کو فورس آؤٹ کیا گیا میڈیا ہاؤسز سے، بے روزگار کیا گیا. مطیع اللہ جان از آلسو ون آف دی ایگزامپلس. لیکن ایک وہ ہوتا تھا نا کہ ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہے الطاف حسین کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا تھا. ایون اسلام آباد میں جو ٹی وی اینکرز تھے وہ بھی نہیں بات کرتے تھے، اور پھر طالبان کے خلاف کوئی نہیں بات کرتا تھا. تو آہستہ آہستہ جب بات کرنی شروع کرتے تو مطیع اللہ جان یو کوڈ سے از ون آف دا پرسنس کے جس نے بات کرنا شروع کیا اور باقیوں کو بھی حوصلہ دیا ہے. لیکن ہم تو سب سے زیادہ ریسیونگ اینڈ پر ہیں. پی ایم ایل این جتنا ریسیونگ اینڈ پر رہا ہے اس سارے فیصل رجیم کا، اور کوئی بھی نہیں رہا. اور میں آپ کو صرف یہاں ایک بات مکمل کرنے کے طور پہ بتا رہا ہوں، بہت سے تو لوگ ہیں جن کو آپ سب سنتے ہیں دیکھتے ہیں، جس طرح شاہد خاقان عباسی اور سعد رفیق اور یہ تمام لوگ جو ہیں، شہباز شریف، مریم نواز، جن کو اریسٹ کیا گیا اور کیسز فائل کیے گئے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اور بالکل پبلکلی بتا رہا ہوں
کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ محمد زبیر، مریم اورنگزیب، مصدق ملک وغیرہ کو چھوڑا گیا ہے. جس بروٹیلٹی سے، جس اسٹیٹ فیسزم سے ڈرانے دھمکانے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور وہ بھی ساتھ میں لالی پاپ بھی دینے کی، اور یہ سلسلہ آج سے 3 سال پہلے شروع ہوا تھا جب سے ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی میاں نواز شریف کی. سو وی ہیو بین آن دا ریسیونگ اینڈ. اور میں آپ کو یہ فیکٹ بتا رہا ہوں کہ ہم نے میں نہیں سمجھتا تھا کہ میرے میں اتنی ہمت ہوگی، باوجود اس کے کہ اس قسم کی چیزوں کی بھی فالو کیا جائے گا جس میں آپ کی پرسنل لائف، آپ کو پتہ ہے کہ جو پرسنل لائف کے معاملات ہوتے ہیں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جس کو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ پبلک ہو، اور آپ کو تھریٹ بھی ملے کہ آپ کو یہ، اور پھر اس کا ذکر بھی کروایا جائے کچھ فیوریٹ ٹی وی اینکرز کے تھرو. جس طرح آپ کو پتہ ہے کچھ ہیں جو حکومت کے رائٹ سائڈ پر ہیں اور دوسرے فورسز کے رائٹ سائڈ پر ہیں، ان کے تھرو. تو میرا خیال ہے ہم نے بڑا مشکل وقت گزارا ہے، اور مطیع اللہ جان کو بالکل سلوٹ ہم کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بس میرا یہ تھا کہ مطلب کہ آپ مطیع اللہ جان کے لیے یا رضوان رضی کے لیے تو بولتے ہیں، اپنے لیے بھی جو ہے ایز اے پارٹی بھی وہ ایک خاموشی کا تاثر آتا ہے. اب پتہ نہیں لوگوں کے اندر یہ تاثر کیوں ہے، یہ تو بہرحال آپ کے سوچنے کی بات ہے. جی جی، وہ تاثر میں میرا خیال ہے ڈینائی نہیں کرنا چاہیے ہمیں، اور ایز اے پارٹی ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ تاثر جو عوام میں، ایک تو اس میں دو چیزیں، ایک تو لوگ یوز ٹو ہیں اپوزیشن پالیٹکس کے، عمران خان سٹائل اپوزیشن پالیٹکس کے. ظاہر سی بات ہے وہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں کرنی تھی، لیکن ود ان دا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسا فورم ہے جو ہم نے چھوڑا ہے. اور اگر میڈیا نے سب سے لیڈ رول ادا کیا ہے ایکسپوز کرنے میں عمران خان کو، خود ایک تو انہوں نے خود ہی کی ہے اتنی خراب پرفارمنس کے ساتھ اور اتنی پور گورننس کے ساتھ، لیکن اس کو ایکسپوز کرنے میں جہاں میڈیا کا بہت بھرپور ہاتھ ہے، وہاں ہمارا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ہم نے کوئی فورم نہیں چھوڑا جہاں ان کو ایکسپوز نہیں کیا اور بھرپور انداز سے کیا. شروع کے 1 سال تو اٹ واز لائک اے نائٹ میئر، کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر آپ یو آر سٹنگ نیکسٹ ٹو راج سعید اینڈ ادرز، جو آپ کو ڈاکو چور اور اس ماحول میں بات کرنا، اٹ واز ناٹ اے ویری ایزی تھنگ. اچھا زبیر صاحب، یہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ میں 2 ججز کا، جسٹس مشیر عالم اور جو ہیں دوسرے ان کے ساتھ تھے، انہوں نے جس طرح نیب کو ایکسپوز کیا ہے، اور نیب کی اگر مجھے اجازت دی جائے یہ لفظ استعمال کر کے کہ باقاعدہ اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی گورنمنٹ ہو اس ملک کے اندر، کوئی لیگل مائنڈ کی گورنمنٹ، تو اب تو خیر تو مائنڈ لیس گورنمنٹ ہے، لیکن لیگل مائنڈ کی گورنمنٹ ہو تو اس ادارے کا ایک دن کا جواز بھی نہیں بنتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ گھوم پھر کے آپ پہ تھوپ دیا جاتا ہے کہ آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اس ادارے کو ختم کرنے کا موقع مل رہا تھا، لیکن آپ نے ختم کر دیا. لیکن جس طرح اس ادارے میں 60% کوٹا ایک ادارے کے ریٹائرڈ شدہ لوگوں کا ہے، تو یہ کرٹیسزم ان کی طرف بھی سمجھا جائے سر؟ سب کی طرف سمجھا جائے، ان کی طرف بھی سمجھا جائے. نیب کے لیے تو آپ نے کہا کہ دھجیاں نیب کی اڑا دی ہیں، اور حکومت پاکستان کی بھی ہے، کیونکہ جب آپ وہ یوز کرتے ہیں الفاظ پولیٹیکل انجینئرنگ، اور آپ ابھی تو مجھے یاد نہیں ہے کس قسم کے کہ پگمیز کو بٹھا دیا گیا ہے رول کرنے کے لیے، تو میرا خیال ہے وہ اٹس این انڈکٹمنٹ آن ایوری میجر انسٹیٹیوشن آف پاکستان انکلوڈنگ دا گورنمنٹ آف پاکستان. کیونکہ پولیٹیکل انجینئرنگ، نیب کا کیا انٹرسٹ ہے پولیٹیکل ایسپیکٹس کو دیکھنا، اور یہ کہنا کہ جی نیب صرف ایک طرف دیکھتا ہے اور دوسری طرف جو ہے دوسری سائڈ پر میسو کرپشن کے باوجود اس پر کچھ نہیں کرتا، موو نہیں کرتا. تو اور پھر اس میں تو کوئی دو رائے ہے بھی نہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ چاہے وہ عمران خان، ایک تو نیب کیریڈ آن دی جو نیریٹو تھا عمران خان کا الیکشن سے پہلے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، اور وہ کرپشن کا نیریٹو لے کے، اور اینٹی گرافٹ جو ایک باڈی تھی نیب کو، انہوں نے سوچا تھا کہ اس کو استعمال کریں گے اور بھرپور انداز میں استعمال کیا. شہزاد اکبر کا پہلے آ کے پیپرز لہرانا پریس کانفرنسز میں، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ جی اب اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور اب یہ کیس فائل کیا جائے گا، اور پھر عمران خان کا واشنگٹن میں کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ جی
شاہد خاقان عباسی بہت باتیں کرتا تھا، میں نے اس کو اریسٹ کروا دیا ہے، اور آپ کو پتا شیخ رشید کا کہ جی اس کے بعد جھاڑو پھرے گا، اس کے بعد یہ اندر بند ہو جائے گا اور یہ بند ہو جائے گا. تو آئی تھنک اس میں تو کوئی میرا خیال ہے صرف نیب کو صرف ختم کرنے کی بات نہیں ہے. نیب تو از این انسٹرومنٹ. اصل چیز جو ہے وہ عمران، ہم ابھی مطیع اللہ جان کے حوالے سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان تو بیچارہ معصوم ہے، بٹ ہی از دا پرائم منسٹر. وی کین اونلی گو اینڈ آسک ہم. ہی ہیز ٹو ٹیل، ہی ہیز ٹو کم گڈ ٹو سے کہ جی یہ کس کا تھا، کس کا رسپانسبلٹی تھی. بٹ پوائنٹ یہ ہے جو میں ہمیشہ سے یوز کرتا رہا ہوں. دیکھیں ایک تو نیب کا آرڈیننس ہے جو کہ کبھی بھی ایک تو میں پہلے یہ بتا دوں کہ ہمارا بہت قصور ہے کہ ہمارا جب وقت تھا 5 سال ہمیں ملے تھے نیب کے آرڈیننس کو ٹھیک کرنے میں، ہماری رسپانسبلٹی بنتی تھی اینڈ وی فیلڈ ان دیٹ رسپانسبلٹی. میرا خیال ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جس عزم کے ساتھ ہمیں چیزوں کو یہی ریفارمز کہتے ہیں، اسی کو ریفارمز ہی کہتے ہیں. پارٹ آف دی ریفارمز لیگل ایسپیکٹس کے حوالے سے ہمیں اس میں ریفارمز کرنے چاہیے تھے، ناٹ اس وجہ سے کہ جی تاکہ کرپشن فریلی ہو، بٹ اس وجہ سے کہ اس کا اتنا اسٹرانگ ایلیمنٹ ہو اور اتنی انڈیپینڈنس ہو. لیکن ایک چیز کا کیا کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک ہمارا تھانے کے بارے میں ایک کلچر ہے اور اس کلچر کو سب اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک چیز ایک وٹنس سے بات نکلوانے کے لیے اس کو الٹا بھی ٹانگ دیتے ہیں، اس کو جس طرح سے فزیکل ٹارچر کرتے تھے. وہ قانون میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا نا. تو نیب کے بھی قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ وٹنسز کو جس طرح سے اس کیس میں ریفر کیا گیا ہے کہ اس طرح سے ان کو کیا جائے. اور ایک چیز بالکل طے ہے کہ نیب واز نیور ابو رول آف لا. نیب آلسو ہیڈ ٹو کم گڈ. ہر چیز اس کو، کیونکہ نیب کے قانون میں بڑا کلیئر ہے، 3 سٹیجز ہیں، انکوائری ہے، انویسٹیگیشن ہے اور ریفرنس ہے. ہمیشہ سے یہ سپریم کورٹ نے اس سے پہلے بھی کیسز میں کہا کہ بھائی آپ کسی بندے کو اٹھا لیتے، لائک مریم نواز پورے پنجاب میں جا رہی تھیں، ہر جگہ رات کے 2 3 بجے تک لوگ شہر میں آتے تھے، چاہے فیصل آباد تھا، اکاڑا تھا، سرگودا تھا. جولائی لاسٹ ایئر کی بات ہے، اور اگست میرا خیال ہے 2 دن پہلے وہ سرگودا گئی تھی اور 4 بجے ان کا وہ ختم ہوا تھا رات کو. باوجود اس کے کہ کوئی ٹی وی چینل کور نہیں کر سکتا تھا، ٹکٹس تک نہیں چلا سکتا تھا، وہاں بینر تک نہیں لگ سکتے تھے. تو شی واز اریسٹڈ. شی واز ناٹ. اب یہ جب حکومت والے معصوم ہو کے کہتے ہیں کہ جی وہ تو کیسز پرانے انسٹیٹیوٹ ہوئے ہوئے، کیا بھائی کم سے کم آپ میں اتنی دیر آر آنریبل پیپل ان دا گورنمنٹ ایز ویل. اتنی ڈیسنسی تو ہونی چاہیے کہ تھوڑی سی کنڈمنیشن نہیں تو کم سے کم ایک، جس طرح کل شیریں مزاری نے کیا تھا، فواد چودھری نے کیا تھا، ایک آدھ اور نے کسی نے کیا تھا. بٹ یس آئی تھنک عمران خان کو پورا ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طرح سے. اور عمران خان کا ایک انٹرویو ہے، آپ کو یاد ہے پہلے کا، کہ اگر میں وزیر اعظم ہوں اور کوئی اٹھا کے لے جائے تو یا تو ایجنسی ہوگی یا میں ہوں گا. ہاں جی. اب یہ وقت ہے ان کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کا اپنی وہ جو کمٹمنٹس تھیں، اینڈ وی ایکسپیکٹ دیٹ شاید ان کو اب بھی خیال آئے گا کہ حکومت اگر انہیں رن کرنی ہے تو اس طرح سے ڈرا دھمکا کے اور ماحول کو خراب کر کے نہیں کر سکتے. جی زبیر صاحب، لاہور میں ہمارے ساتھ میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا بھٹی صاحب بھی موجود ہیں. جی بھٹی صاحب. زبیر صاحب، میرا سوال یہ ہے جی کہ حکومت پر 2 سال سے اپوزیشن تنقید کر رہی ہے، بڑی کڑی، بہت سخت قسم کی تنقید کر رہی ہے، اور اس میں ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے، ذاتی حملے بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہے. لیکن کیا 2 سالوں میں اپوزیشن عوامی مسائل کو حل کرنے میں یا عوام کی جو موبلائزیشن ہو سکتی تھی وہ نہیں کر پائی؟ کیا اس کی وجہ نیب کے کیسز ہیں یا کسی اور اداروں کی جانب سے کچھ آپ کو کہا جاتا ہے تو پھر آپ ہلتے ہیں؟ اس کی کمبینیشن آف ریزنز ہیں. ایک ریزن بڑی کلیئر ہے جی، میں پھر دہراؤں گا کہ ہم بالکل سیمی ماشاء اللہ انوائرمنٹ میں جب اپوزیشن میں آئے تھے، جو ہمارے ساتھ ہوا اس سے پہلے توڑ پھوڑ پارٹی کی گئی، پریشر ڈالے گئے، تو اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ماحول. کیونکہ یہ ہم کوئی سوئٹزرلینڈ میں یا کسی ایسی جمہوریت میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ ہم صرف اپوزیشن میں آگے تھے، الیکشن ہار گئے تھے یا ہروا دیا گیا تھا اور اس کے بعد. سو ایک تو جب آپ کے اوپر روز پریشر ڈالا جاتا ہے بیہائنڈ دا سین، میں بات کر رہا ہوں، بہت سی چیزیں تو باہر نکل کے آتی ہیں
بیہائنڈ دا سین ڈالا جاتا ہے. تو پہلے تو آپ فرسٹ اپنی سیفٹی اور اپنی سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, یہ نہیں کہ ڈر کے. اگر آپ دیکھیں اوور آل دیکھیں, مور اور لیس دا پارٹی ہیز ریمینڈ انٹیکٹ باوجود ان تمام حربوں کے, اور وہ حربیں ضروری نہیں ہے ڈرانے دھمکانے کے لیے سے شروع ہوں, پہلے اچھے انسینٹیو سے شروع ہوتے ہیں پھر آگے جا کے. تو ایک تو بالکل ہمارے لیے یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ ہم نے, میں آپ کے ساتھ شیئر کر, اگست 6 2018 کو ہماری فرسٹ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی. شہباز شریف نے پریسائڈ کی تھی, کیونکہ الیکشن کے بعد یہ فرسٹ ٹائم تھا. انفارملی تو مل رہے تھے 25 تاریخ کے بعد کہ ہمیں کیا اسٹریٹجی کرنی چاہیے اس حکومت کے حوالے سے. اور اس میں میرا ایک موقف تھا, اور میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس نے جو معیشت کے حوالے سے جو کمٹمنٹس اور پرومسز کیے ہوئے ہیں یہ پوری طریقے سے فیل ہوں گے. ایک تو وہ اس کا کوئی سینس نہیں بنتا تھا ان کا جو تھا, جو کمٹمنٹس کا تھا. دوسرا یہ دے ڈونٹ ہیو دا ٹیم. وہ پتہ نہیں کس نے ایک امپریشن کھڑا کر دیا تھا کہ بہت بڑے بڑے ارستو ہیں ان کے پاس. کوئی ارستو ان کے پاس نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا. انفیکٹ اتنی فلاپ ٹیم کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی ہوگی. تو وہ ہمیں یہ ضرور تھا کہ یہ ایک تو یہ ہمیں کس ایریا میں سب سے زیادہ ان پر اٹیک کرنا چاہیے اور کس طرح سے کرنا چاہیے. صاحب لیکن عوام کو موبلائز نہیں کر سکے آپ. میرا سوال دوسرا یہی تھا کہ عوام کو موبلائز کیوں نہیں کر سکے؟ مہنگائی 2% سے 11% تک چلی گئی, ہر چیز مہنگی ہو گئی, لوگ بےچارے اب تو سسکیاں بھی نہیں آ رہی لوگوں کی نکل رہی. لیکن اپوزیشن جماعتیں, آپ بڑی جماعت ہیں, پیپلز پارٹی ہے, مولانا صاحب ہیں, آپ یکجان نظر نہیں آئے, کہیں یکجہتی نظر نہیں آئے, اور عوام کو آپ موبلائز نہیں کر سکے. حالانکہ وہ نبض ہے, بلکہ سانس کی نالی اس کو کہہ لیں کہ عوام مہنگائی کے اوپر جو ہے موبلائز ہو سکتے تھے, لیکن آپ اس میں بری طرح ناکام ہوئے. یہ کیوں ہوا؟ ایک تو ناکام آپ پتہ نہیں کس ایسپیکٹ سے کہہ رہے ہیں کہ عوام کو ہم روڈوں پر باہر نہیں لا سکیں. یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں ایگری کرتا ہوں. لیکن عوام میں اگر آج آپ سروے کریں گے, دیکھیں نا ہمارے پاس کیا ایک 1990s کی سیاست ہوتی تھی جس میں آپ کو باہر روڈ پر نکل کے آ کے عوام تک پہنچنا ہوتا تھا, بیکاز کوئی اور فورم نہیں تھا, کوئی میڈیم نہیں تھا. ابھی اگر میں نے یا کسی نے بھی عوام تک پہنچنا ہے تو ہمارے پاس اخبارات ہیں, ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا ہے, ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے, ہمارے پاس ہم ایونٹس کر سکتے ہیں, ہم آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں, ہم سو وی ہیو یوزڈ ایوری فورم ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان. سو یہ تو لیکن میس موبلائزیشن زبیر صاحب نہیں ہوئی نا جی. میس موبلائزیشن آپ کے میڈیم سے نہیں ہو سکی. نہیں, کیا نہیں ہو سکی؟ سوری, میں نے کہا جی میس موبلائزیشن یعنی بہت بڑی تعداد میں لوگ اس پہ نہیں ہلے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں یہ دیکھیں, ایک تو یہ کوشچن یہ ہے کہ جی کیا لوگ اس لیے نہیں باہر نکلے کہ وہ ہماری بات سے متفق نہیں ہیں یا ابھی تک عمران خان کے ساتھ ہیں, یا اس لیے نہیں نکلے کہ ہم نے موبلائز کر کے ان کو باہر نہیں نکالا. میرا اپنا خیال یہ, اور میں بالکل کینڈیڈلی شیئر کرتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں ود ان دا پارٹی اس پر کافی ڈسکشن بھی ہوتی رہی ہے کہ کیا ہمیں باہر نکالنے کا مطلب, لوگوں کو باہر نکالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, جس طرح مولانا فضل الرحمان نے باہر نکالا تھا, وہ اس لیے نکالا تھا کہ حکومت کو گرانے کے لیے نکالا تھا, اور بالکل اسٹیٹڈ آبجیکٹو تھا مولانا فضل الرحمان کا. انہوں نے اس پہ کوئی دو رائے نہیں, کوئی چھپایا نہیں تھا کہ ہم حکومت کو گرانے کے لیے آئے. ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں, لارجلی ڈس ایگری کرتے ہیں اس اپروچ سے کہ جی لوگوں کو باہر نکال کے, اور وہ بھی اگر آپ فرسٹ ایئر یا فرسٹ 1.5 ایئر میں لوگوں کو باہر نکال کے لے کے آ جائیں تو کیا گرانا ہے حکومت کو؟ I mean that's a big question. So ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ہم حکومت کو گرانے کے لیے لوگوں کو موبلائز کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم موبلائز نہیں کر سکے تو تھوڑی سی زیادتی ہے. جو پاپولر لیڈر ہیں جو موبلائز کر سکتے ہیں, اگر آپ جولائی لاسٹ ایئر کے ویڈیو کلپس نکالیں مریم نواز کے, جب وہ ہر شہر میں جا رہی تھی پنجاب کی, وہ کیا تھا؟ وہی تھا نا موبلائزیشن. اور میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں کہ جو لاسٹ ٹرپ تھا مریم نواز کا, جب سرگودا جا رہی تھی تو میں ان کے ساتھ سوائے ایک ٹرپ کے میں ہر دفعہ ان کے ساتھ تھا, اور تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ اب سٹیل ہوتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ ہر 2-3 دن کے بعد
ہم ایک نئی جگہ جاتے ہیں اور بڑے زبردست ہمیں حوصلہ ملتا ہے, لوگ باہر آتے ہیں. آپ کو پتا ہے وہاں کی لوکل لیڈرشپ جو ہے ان کو پہلے انڈر گراؤنڈ ہو جاتے تھے, جس طرح فیصل آباد میں طلال چودھری اور دوسرے لوگ ہیں انڈر گراؤنڈ ہو جاتے تھے بیکاز پولیس ان کو اٹھا لیتی تھی, تو وہ رائٹ ایٹ دی 11th آور وہ نکلتے تھے تاکہ وہ اتنے مجمع میں کوئی کچھ کر نہ سکا, کوئی بینر. سو ہم نے آلریڈی اینشی سیٹ کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ اسٹیپ ہمارا کیا ہونا چاہیے. بائی فار اگر دیکھا جائے آفٹر نواز شریف صاحب, شی واز دا پرسن جن کی اتنی پبلک پذیرائی ہوئی تھی اور ہمیں پتا تھا کہ پبلک ان کے لیے نکلتی ہے. حالانکہ ہمارے پاس وہ ٹولز نہیں تھے جو عمران خان کے پاس تھے کہ جی 24 گھنٹے میڈیا بھی کور کر رہا ہے اور چاہے 4 دفعہ عمران خان نے تقریر کرنی ہے, چاہے رات کے 1 بجے تقریر کرنی ہے, تو دا انٹائر الیکٹرانک میڈیا واز اویلیبل ٹو ہم. اس سے بہت بڑی سپورٹ ملتی ہے, لیکن ہمیں نہیں تھی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نکلتے ہیں تو بند کرتے ہیں. اسی دوران اگر آپ ویسا ایک چھوٹا شاید ایک مختصر سا سوال میرا یہ ہے, پھر بریک پہ شاید جانا ہے ہم نے, صرف یہ بتا دیجئے کہ حکومت کو اپنے 5 سال جو منتخب حکومت ہے اس کو اپنے منتخب حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے یا نہیں؟ نہیں کرنے چاہیے, اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جی ان کا 5 سال کا رائٹ نہیں ہے. پارلیمنٹری جمہوریت میں ایک تو یہ 5 سال از ناٹ اے فکسڈ پیریڈ, یہ کوئی پریزیڈنشل سسٹم امریکہ یا فرانس کی طرح نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ پارلیمنٹری جمہوریت ہے, اس میں اگر عوام فیل کرتے ہیں اور پریشر نیچے سے آتا ہے اور اسمبلی تک پہنچتا ہے تو نو کانفیڈنس موشن بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں جو جمہوریت کا حصہ ہے, جو ہمارے آئین کا حصہ ہے, اور دوسرا ارلی الیکشنز بھی کال ہو سکتے ہیں. سو دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ. ٹھیک ہوگا جی, بریک کی طرف جائیں گے جی, اور بریک سے واپس آئیں گے تو محمد زبیر صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. محمد زبیر صاحب, واپس آتے ہیں. یہ جو حکومت نے ایک احسان کیا ہے قوم کے اوپر 73 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کہ انہوں نے اثاثہ جات ڈکلیئر کیے ہیں اپنے مشیران کے, ظاہر ہے کہ ان مشیروں کو یہ سوال تو آپ کو اٹھانا چاہیے تھا نا جی کہ یہ تو ان کو, وہ ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں تو ان کو اب تک 2 دفعہ ڈکلیئر کر چکے ہونا چاہیے تھا, جو کہ انہوں نے 1 دفعہ ڈکلیئر کیے ہیں, نمبر 1. اور ان کے پاس جی جو ڈوئل اور ٹرپل قسم کی نیشنلٹی ہیں, آپ اس پہ کچھ بول ہی نہیں رہے سر. دیکھیں, اس میں ایک تو اثاثے ظاہر کرنے کے حوالے سے کہ میں نے پہلے بھی یہ سب سے پہلے ارشد شریف نے پرائم منسٹر آفس میں بھیجا تھا انکوائری, اور میری ارشد شریف سے اس وقت بھی بات ہوئی تھی, لائیو ٹی وی پر بھی بات ہوئی تھی, جب بھی بات ہوتی تھی کہ میں تو حیران ہوں اس ملک میں ہم کس طرف جا رہے ہیں. ایک ہوتا ہے نا, ایک پڑھا لکھا ماحول ہوتا ہے جس میں پڑھی لکھی باتیں ہوتی ہیں, اور یہ میں نے پرسوں بھی فواد چودھری سے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ جب عمران خان کابینہ میں یہ اعلان کر رہے تھے کہ جی جتنے بھی اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز ہیں ان کو اپنے اثاثے شو کرنے چاہیے, تو آپ کے اتنے بڑے بڑے چیمپئن اور ارسطو بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا ایکسکیوز می سر, ان کو تو اثاثے ویسے ہی شو کرنے چاہیے. What are we asking them to do? The question should be why have they not? کیونکہ صرف فرق یہ ہے کہ جو الیکٹڈ ممبران ہیں ان کو الیکشن کمیشن میں اپنے اثاثے دینے پڑتے ہیں, اور وہ ایک فارمیلٹی ہے, اس کی کوئی ویلیو اس حساب سے نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن از ناٹ اے کمپیٹنٹ فورم ٹو ڈیٹرمن دی انٹیگریٹی آف دوز ایسٹس. دی انٹیگریٹی آف دوز ایسٹس جو ڈیٹرمن ہوتی ہے وہ ایف پی آر میں ہوتی ہے, اور ایز ریزیڈنٹ پاکستانیز ہم سب کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم ہر سال اپنا انکم ٹیکس ریٹرن اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کریں, اور وہ انکم ٹیکس ریٹرن اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ ورلڈ وائڈ بیسس پر دینی ہوتی ہے. سو جب میں یا آپ اگر دیتے ہیں اور جس میں صرف پاکستان کا تذکرہ ہوتا ہے تو اٹ از اسیومڈ بائی ایف بی آر کہ میرے ایسٹس یا انکم نہیں ہے پاک. سو زلفی بخاری کو مثال کے طور پر اگر آپ لے لیں تو یہ ملک ایسا ہے کہ کل کابینہ میں تعریف کی گئی پرائم منسٹر کی, کس لیے کہ انہوں نے اثاثے کہاں ڈکلیئر کیے, کیبنٹ ڈویژن کی ویب سائٹ پر لگا دیے گئے. نہ اس کی فزیکل کوئی امپلیکیشن ہے, نہ لیگل ہے, نہ ٹیکس امپلیکیشن ہے, بیکاز دے کی ناٹ بی ہیلڈ ریسپانسبل کہ آپ نے 2 زیرو زیادہ لگائے تھے یا 2 زیرو کم لگائے تھے, اور آپ نے اگر ایسٹ, اور سب سے بڑی بات کی تو جو میری اور آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, زلفی بخاری
جو سب سے کلوزسٹ دوست ہیں عمران خان کے, سب سے کلوزسٹ, سب کو پتہ ہے, اور پھر اسپیشل اسسٹنٹ بھی ہیں جن کی کوئی اور میرٹ نہیں ہے, وہ تو ایک الگ ایشو ہے, برٹش نیشنل بھی ہیں. all those reasons and then for 3 years وہ رہ رہے ہیں اور ٹی وی پر بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فائل نہیں کیا, ٹی وی پر بیٹھ کے فائل. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تمام اینکرز کو میں نے پرسنلی فون کر کے بتایا کہ خدا کے لیے ان سے یہ پوچھو یار کہ آپ کی ریکوائرمنٹ تھی, آپ نے یہ فلفل کرنی تھی, آپ نے وہ کیوں نہیں کی. یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ کیبنٹ ویژن کی ویب سائٹ پر چڑھا دیا اور بڑا آپ نے 73 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ, اٹ از آلویز اے ریکوائرمنٹ. کب روکا گیا تھا, کب ان کو یہ ایگزمپشن ملی؟ اچھا چلیے آپ سر آپ زلفی بخاری کے پیچھے پڑھیے, لیکن میں تو حفیظ شیخ صاحب کے پیچھے پڑھوں گا. یعنی ایک انڈین انویسٹر کی انڈر گراؤنڈ ان کی جو مافیا ہے اس کی, اور جو ان کے جو انلیگل وہاں پہ پیسے آتے ہیں, انہوں نے ایک ہیج فنڈ بنایا ہوا ہے نیو سلک روٹس کے نام سے. آپ کے جو مشیر خزانہ ہیں جناب حفیظ شیخ صاحب, اور یہ اس کی ویب سائٹ کے اوپر ڈسپلے ہے آج کی ڈیٹ میں جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, تو یہ ڈسپلے ہے کہ وہ نہ صرف کہ ان کے کنسلٹنٹ بھی ہیں بلکہ اس کے اندر شیئر ہولڈر انویسٹر بھی ہیں. اب بھارت کا یار تو نواز شریف نہیں ہوتا تھا, مودی کا یار تو, اور نواز شریف کے احساسے ہوتے تھے بھارت کے اندر, اور فیکٹریاں ہوتی تھیں کئی ہزار ارب کروڑ ڈالر کی. تو یہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے اس سلک روٹ سے حاصل ہونے والے مالی مفادات, جو نفع ملتا ہے ان کو, جو تنخواہ ملتی ہے, اس کا مینشن ہی نہیں کیا ان کے اندر. اور الحمدللہ آپ نے بھی نہیں اس کی نشاندہی کی کہ بھیا آپ وضاحت فرمائیے کہ یہ کیا ہے, یہ بھارت کا اور مودی کا یار کون ہے, کون اس کو سلوٹ مارنے کے لیے بےتاب ہوا ہے. تو یہ تو اپوزیشن کا کام تھا. آپ اپوزیشن والے ہم سے اپنا کام لینا چاہ رہے ہیں کہ جرنلسٹ یہ کام کرے. اچھا سر آپ بھی بڑی زیادتی کرتے ہیں. آپ جب کہتے ہیں کہ ہمارا کام تھا, کم سے کم پچھلے 2 سال میں کوئی 60-70 دفعہ تو میں نے لکھا ہے اخبار میں, آرٹیکلز میں لکھا ہے, میں نے ٹی وی پر بولا ہے, میں نے سوشل میڈیا پر بولا ہے کنسسٹنٹلی. ایک تو بڑا مسئلہ یہاں پتہ کیا ہے, ہم سب پولیٹیکل ایک ریٹورک کی طرح, آپ نے تو سوال ہی اچھا پوچھا ہے. آپ نے تو وہ سوال پوچھا ہے جو ہمارے زیادہ تر میڈیا والے پوچھتے ہی نہیں, کہ بھائی یہ جو آپ ابھی سوال پوچھ رہے ہیں یا اس سے پہلے پوچھا تھا. کہ اصل چیز یہ, میں زلفی بخاری کے پیچھے اس لیے پڑ گیا تھا, زلفی بخاری نے پبلکلی ایڈمٹ بھی کیا, بیکاز یہ اس دن ٹی وی پر آ رہے تھے پرسوں, اور اتنے آپ ان کی بیوقوفی دیکھیں اور انکمپٹنس دیکھیں کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہی ہیز ناٹ فلفلڈ اے بیسک ریکوائرمنٹ. یہ ہیرو بننے کے لیے ٹی وی پر وہ 6-7 ٹی وی چینلز پر بھی آ گئے, اور 2-3 نے ان سے پوچھا بھی, شاہ زیب خان زادہ نے بھی پوچھا, ندیم ملک نے بھی پوچھا, اور بڑے آرام سے کہ جی اگلے 10 دن میں میرا اکاؤنٹنٹ پتہ نہیں لندن سے آئے گا, وہ فائل کر دے گا. ہم نے نیشنل اسمبلی میں ایک وہ بھی فائل کیا اسپیکر کے ساتھ کل, اور جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تمام یہ جتنے ہیں ایڈوائزرز اور اسپیشلسٹ ان کا, اور ایف بی آر کو بھی لکھا ہے, اس میں یہ بتائیں کہ جی آپ ان میں سے کتنوں نے کیا فائل کیا تھا, کیونکہ دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ نا, جو آپ حفیظ شیخ کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور کی بات کر رہے ہیں, دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ. پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایف بی آر کو یہ کہہ رہے ہیں جو لیٹر کے تھرو, کہ بھائی آپ ان کی انویسٹیگیٹ کر, بیگم فائز عیسیٰ کے لیے 60 دن کی لمٹ تعین ہو سکتی ہے. یہ تو سٹنگ کیبنٹ منسٹرز ہیں, دے ہیو مور ریسپانسبلٹی. اس طرح سے ان کو بھیجے نا. عمران خان نے کہا تھا نا بیٹھ کے, جب تقریر کی تھی الیکشن جیتنے کے بعد یا جتوایا گیا تھا ان کو, کہ اکاؤنٹیبلٹی ول سٹارٹ فرام مائی ٹیم, کیونکہ ریاست مدینہ میں یہ ہوتا ہے. تو اب کریں نا ریاست مدینہ کی طرح, ان کو بھیجے ایف بی آر. زبیر صاحب وہ تو یہ 21ویں صدی کی ریاست مدینہ ہے, 21ویں صدی کی ریاست کیا لیں, ریاست مدینہ پہ جو ہے نا ہم تھوڑے سے بیک فوٹ پہ آ جاتے ہیں. اچھا زبیر صاحب, آپ سندھ کے گورنر رہے ہیں, آپ کو بہت باریکیوں کا پتہ ہے سندھ کا. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ سندھ کے جو جتنے مسائل ہیں اور جتنے الزامات لگتے ہیں, کیا وہ درست ہیں, اور سندھ کا جو مسئلہ ہے یا کراچی کے جو مسائل ہیں یا اندرون سندھ کے جو مسائل ہیں, ان کا عام زبان میں عام فہم آدمی کو سمجھانا ہو تو کس طرح سمجھائیں گے کہ مسئلے کا حل کیا ہے اور مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں کراچی کا اور باقی سندھ کا بالکل 2 ڈیفرنٹ مسئلے. کراچی ایک نارمل فنکشننگ اور وائبرنٹ اکنامک سٹی تھا سن 85 کے اراؤنڈ تک, مڈ 80s تک, اور پاکستانی گروتھ میں اس کا بہت میجر کنٹریبیوشن تھا, سب سے زیادہ کنٹریبیوشن تھا. انفیکٹ 40 سال
Karachi remained one of the top 5 fastest growing cities in the world. So that was happening in Karachi, multicultural, multi-ethnic, and جو بھی آپ کہہ رہے ہیں side by side. The emergence of MQM led to وہ جو اس کی جو law and order situation تھا اور خراب سے خراب تر ہوتا چلا گیا. اور یہ بھی کریڈٹ انہی حکومتوں کو جاتا ہے کہ 1990 نومبر میں میاں نواز شریف پرائم منسٹر بنے تھے اور اس کے 7 مہینے کے بعد جون 1991 میں فرسٹ آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا. پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کی حکومت آئی اور جنرل نصیر اللہ بابر نے کیا آپریشن. پھر اس کے بعد جب میاں نواز شریف کی آئی, حکیم سعید کو شہید کیا گیا, تو اس کے بعد گورننس رول لگایا پی ایم ایل این کی حکومت نے ٹو ٹیکل دی لا اینڈ آرڈر سچویشن. یہ پشت پناہی جنرل پرویز مشرف نے دی 8 سال. ان کی بیک بون ٹوٹ چکی تھی ایم کیو ایم کی دہشت گردی. آج تو سب ایگری کرتے نا کہ جو الطاف حسین کا کردار تھا, جو رول تھا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 2013 الیکشن سے پہلے جب اکنامک پالیسی بنی تھی اور میں اس کا حصہ تھا, اور ہم نے پریزنٹیشن میں لاسٹ پیج یہ میاں نواز شریف کے لیے رکھا تھا کہ جی آپ جو مرضی یہ گروتھ ریٹس اور فسکل ڈیفیسٹ اور یہ ساری چیزیں تو امپورٹنٹ ہے, لیکن اگر آپ نے پاکستان کی معیشت کو آگے لے کے جانا ہے تو کراچی کو آپ نے ٹھیک کرنا ہوگا. کراچی میں ایک گورا 24 گھنٹے کے لیے نہیں آنے کے لیے تیار, تو یہ فائنینشیل اب کیسے پاکستان آگے چلے گا. تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا آپریشن کا, اور دوسرا ساتھ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ایم کیو ایم کو ہم فیڈرل حکومت کا حصہ نہیں بنائیں گے. اینڈ دیٹ از دا اونلی انسیڈنٹ پچھلے 30-32 سال میں جب ایم کیو ایم فیڈرل حکومت کا حصہ نہیں بنی تھی, کیونکہ ہمیں پتا تھا جیسے ہی ہم آپریشن شروع کریں گے انہوں نے شور میں. سو ایک تو لا اینڈ آرڈر اور ایم کیو ایم کی لالسنس کی وجہ سے پھر آپ نے دیکھا یہ جو ابھی جو ریسنٹ ایونٹس آئے تھے عزیر بلوچ وغیرہ کے لیے. اچھا سر, یہیں پہ زبیر صاحب ایک سوال لے لیجئے گا. کیا کراچی کا ایشو یہ تو نہیں ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں؟ ایک تو سندھ کی پولیس ہو گئی, رینجر بھی 1992 سے شاید وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور ہر سال ارب ہار روپیہ وہاں سے صرف بیٹھنے کا لے رہی ہے. پھر رینجر کے اپنے مفادات آ جاتے ہیں, پانی بھی بیچنا ہوتا ہے, کنکریٹ کی چھتیں بھی بیچنی ہوتی ہیں, اور بھی بہت کوئی ہے ان کا. پھر وہ لوگ آ جاتے ہیں جو عافیہ صدیقی کو کراچی سے اغوا کر کے بگرام تک پہنچاتے ہیں. تو یہ جو بہت زیادہ لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں اور ان کی جو مداخلت ہے دن دہاڑے ہے یا رات کو ہے, یہ ایشو تو نہیں ہے کراچی کا؟ وہ ایشو بھی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 2013 کے آپریشن کے لیے جب ہماری حکومت آئی تھی جون 2013 میں, اور جب فوج کے ساتھ میاں نواز شریف نے بات کی تھی کہ آپریشن کے حوالے سے, تو ون آف دا تھنگس جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی فوج نے, اور صحیح پوائنٹ آؤٹ کی تھی, کہ جی رینجرز کے جو پاورز ہیں کراچی میں, آپ نے صحیح کہا وہ تو ارلی 90 سے بیٹھے تھے, وہ ایک پولیس کی نفری بن کے رہ گئے تھے. سو جب تک آپ رینجرز کو ایکسٹرا پاورز نہیں دیں گے, جس کی بنیاد, اور جو ہم نے پارلیمنٹ سے 2 مہینے کے اندر چینج کرایا, لا بنایا, چینج کرایا, ان کو ایکسٹرا پاورز دیے تاکہ جو انہوں نے استعمال کیا افیکٹولی, جس کی وجہ سے آپریشن سکسیسفل بھی ہوا. لیکن جو ایسی چیزوں میں ایک جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی, کہ وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بھی بن جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے جس کا ذکر سپریم کورٹ بار بار کر رہا ہے, وہ پھر شروع ہو جاتی ہے کہ جی اپنے فیورٹس ہوتے ہیں کہ جی مصطفیٰ کمال کو کبھی لے آئیں اور وہ ایک توڑ ہوں گے ایم کیو ایم کا, اور پھر واپس ایم کیو ایم کو فیور کر دیا جائے لاسٹ فیو ڈیز میں, یا پھر پی ٹی آئی کو فیور کر دیا جائے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو وہ اتنا اسٹرانگ انوالومنٹ ہے, پورے پاکستان میں ہی ہے, بٹ سندھ میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں زیادہ ہے, کیونکہ سندھ میں پولیٹیکلی کوئی بھی پارٹی اتنی اسٹرانگ رہی نہیں ہے, اور ایم کیو ایم تو بالکل ہیز پلیڈ, وہ تو صاف ہمیں صاف کہتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایم کیو ایم والے تو کہتے ہیں بھائی ہمیں تو جو کہا جائے گا ہم وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے. جی صحیح ہو گیا. جب ایک میجر پولیٹیکل پارٹی کا یہ رول ہو کہ ان کو اتنے آسانی سے استعمال کیا جائے, تو پھر ظاہر مشکلات ہوتی ہیں. تو جب تک ایک پولیٹیکل اویکننگ نہیں ہوگی اور اس کو چیلنج نہیں کیا جائے گا اس نیریٹو کو, جو آپ نے کہا کہ بالکل صحیح ہے, ڈیولپ ہوتا چلا گیا, اور یہ جب آپ ایک شطرنج کی طرح پاکستان کو سامنے رکھیں گے کہ کراچی کو اس کو ڈیلیور کرتے ہیں اور فلانا اس کو ڈیلیور کرتے ہیں, انٹیریئر سندھ مسئلہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. آئی تھنک وی کین ٹیک. جی صحیح ہو گیا. اچھا زبیر صاحب, سخت سوال اور خشک سوال ہو گئے ہیں. اب میں صرف ایک لائٹر موڈ میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر دونوں بھائی ہیں
پارٹیاں مختلف ہیں, گھر بھی مختلف ہوں گے, کھانا بھی الگ پکتا ہوگا, لیکن اگر دونوں بھائیوں کے درمیان کوئی ڈسکشن ہوتی ہے ملکی امور پر تو محمد زبیر جیتتے ہیں یا اسد عمر جیتتے ہیں؟ پچھلے 5 سال میں تو ہم نے گھر میں بیٹھ کے بالکل اوائڈ کی ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم 5 بھائی ہیں اور 5 بھائی ہمارے ہر موضوع پر ہم ڈسکشن کرتے ہیں, اسپورٹ سے لے کے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ اور لالی ووڈ اور میوزک اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو میرا خیال ہے بہت سے دوسرے موضوعات ہوتے ہیں, اور اگر کوئی پولیٹیکل ڈسکشن ہوتی ہے, اور ضرور ہوتی ہے, اس میں اور اسد بالکل چپ رہتے ہیں اور باقی ٹھیک. اچھا چلیے ٹھیک ہو گیا. اچھا ہے یہ, اس سے بھائیوں کے درمیان شکر رنجیاں نہیں بڑھتی, محبتیں قائم رہتی ہیں. اللہ محبتیں قائم رکھے. اے پی سی جی, اس کے اوپر آپ کی پارٹی نے اتفاق کیا ہے پیپلز پارٹی کے پاس ساتھ, اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو شکوہ ہے جو انہوں نے کچھ اینکرز کے ذریعے اس پہ پروگرام بھی کروائے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے جی وہ دھوکہ دے رہی ہے پیپلز پارٹی کو. خبریں بھی انہوں نے نشر کروائی ہیں جی, ناراض ہے, تجزیے بھی ہیں, اور پیپلز پارٹی ناراض ہے. اور جناب دیکھیں بلاول نے جناب پی ایم ایل این کے ڈیلیگیشن کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس بھی نہیں کی. یہ سارا کچھ از اٹ سو سر؟ میرا خیال ہے اعتزاز احسن زیادہ اس نیریٹو کے حق میں ہے کہ جی پی ایم ایل این کے ساتھ بالکل سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. اعتزاز احسن آلموسٹ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں, پیپلز پارٹی جوائن کر گئے ہوئے ان کی رائے مختلف ہوتی ہے. تو سب سے زیادہ اعتزاز احسن کو ہے, اور ان کا حق بنتا ہے جو بھی واٹ ایور ریزن. بٹ بلاول دیکھیں, بلاول از دا ہیڈ آف دا پارٹی. اگر شہباز شریف ہوتے تو بلاول اس میں پارٹیسپیٹ کرتے, تو وہ اس میں نہ ہمیں کوئی اعتراض ہونا چاہیے. ہمارے بھی کچھ کنسرنز ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے, ناٹ جسٹ پرانے بٹ پچھلے 2 سال کے, کہ جب مومنٹ آف ٹروتھ آیا, چاہے وہ اسپیکر کے لیے الیکشن تھا یا پریزیڈنٹ کے لیے الیکشن تھا عارف الوی کے اگینسٹ اینڈ سو آن, تو اس وقت پیپلز پارٹی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا اینڈ سو آن. اور اسی طرح سے سینٹ الیکشن چیئرمین کے اس میں جب وقت تھا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے رول خراب پلے کیا تھا. پیپلز پارٹی کو بھی ہمارے سے اعتراضات ہو سکتے ہیں, اینڈ دیٹ از وائی وی آر 2 different political parties, but more and less there is a clear consensus, and that is important. کیونکہ جب آپ مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, تو جب اے پی سی جیسا فورم ہوتا ہے یا جنرل فورم ہوتا ہے پارلیمنٹ میں, تو منیمم کامن ایجنڈا پر آپ ایگری کرتے ہیں, اور اپنے ڈفرینسز کو الگ رکھ کے آپ منیمم کامن ایجنڈا کیا ہے؟ یہ حکومت فیل ہو چکی ہے, اور جس کا ہمیں پہلے سے ادراک تھا. یہ حکومت غلط طریقے سے لائی گئی تھی. پاکستان میں فیسزم پروان چڑھ رہا ہے اور چڑھتا چلا جا رہا ہے. معیشت کے حوالے سے لوگ تباہ برباد ہو چکے ہیں, اور ناٹ جسٹ یہ معیشت کے موٹے موٹے فگرز, مہنگائی وغیرہ تو سب کے سامنے ہے, اور گورننس کے حوالے سے جو زبیر صاحب ایک سوال لے لیجئے گا کہ کیا یہ اے پی سی آنے والی جو ملکی سیاست ہے اس پہ کوئی واقعتاً امپیکٹ کرے گی, یا ماضی کی طرح اے پی سیز کی طرح آئیں گے, بیٹھیں گے, فوٹو سیشن ہوگا اور چلے جائیں گے؟ میرا خیال ہے فرینکلی اسپیکنگ یہ سیکنڈ آپشن ہی زیادہ لگتا ہے. ایسا تو کچھ نہیں ہوگا کہ اے پی سی ہو گئی تو پتہ نہیں دھماکہ ہو جائے گا پاکستان کی سیاست میں. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. یہ ضرور ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے سپورٹر جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یار تمام اپوزیشن پارٹیز ذرا بیٹھنا تو شروع کریں ایک ساتھ, ایک باہر نکل کے, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ جی ایک آواز سے بولنا تو شروع کریں, اور پھر وہاں سے ڈیولپ ہوگا. اگر آپ ایک سال تک آپس میں بیٹھ بھی نہیں سکیں گے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو کو بیفور دی اریسٹ آف مریم نواز, بلاول بھٹو کو مریم نواز نے اپنے گھر بلایا تھا, اور اس میں یہ طے ہوا تھا کہ بلاول پھر مریم کو بلائیں گے اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد, اور بیچ میں پھر یہ ایک سلسلہ ٹوٹ گیا اور ان کو اریسٹ کر دیا. تو شور آئی تھنک پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی جماعت ہے, اور ہم رسپیکٹ بھی کرتے ہیں, اور وہ اس حکومت کے خلاف بڑے دبنگ طریقے سے بلاول بھٹو بولتے ہیں. اچھا زبیر صاحب بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ بتائیے گا, کچھ آپ کے ناقدین کا یہ خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو تھے انہوں نے اسلام آباد میں جتنا بڑا جلسہ اور جتنی بڑی گیدرنگ اکٹھی کر لی تھی, تو جو سرپرست ہیں وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے, جو سرپرستان ہیں موجودہ حکومت کے, اس سے بڑا اجتماع نہ اسلام آباد میں پہلے ہوا ہے اور نہ شاید آئندہ کو کر پائے.
لیکن پی ایم ایل این نے اپنا الو سیدھا کیا, میاں نواز شریف کے لیے رائتیں لیں, وہ چلے گئے, اور پیپلز پارٹی نے اپنا الو سیدھا کیا کہ زرداری صاحب کو اسلام آباد جیل سے انہوں نے کراچی میں ہاسپٹل میں منتقل کرایا, اور مولانا کو بے یار و مددگار چھوڑ کر اسلام آباد سے غائب ہو گئے. یہ کس حد تک درست ہے سر؟ دیکھیں اس میں حقیقت اس طرح سے نہیں ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب مولانا صاحب نے آئیڈیا فلوٹ کیا تھا اس دھرنے کا, عظیم دھرنے کا, ہمیں کوئی اس میں شک نہیں تھا کہ مولانا صاحب کے پاس پریکٹیکلی فورس ہے, زمینی حقائق ہیں کہ وہ اس کو ایک بہت بڑے دھرنے میں کنورٹ کر سکتے ہیں, کمیٹڈ ورکرز ہیں سو ہمیں کوئی وہ اس میں وہ نہیں تھا. جب ہماری پہلی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, اس سے اکتوبر 27 کو انہوں نے کیا تھا دھرنا, اس سے 2 مہینے پہلے کی بات ہے شاید, اس میں 90% لوگ یا 85% لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس دھرنے کو اپوز کیا تھا, اور ایک بڑی سمپل لاجک تھی, اور میں نے بھی اپوز کیا تھا. اور اس کی لاجک یہ تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے خلاف جب دھرنا ہوا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے حکومتیں گرانے کا. 50,000 یا 75,000 یا 1 لاکھ لوگ آپ لیں یا 2 لاکھ لیں یا 3 لاکھ لیں, کیا حکومت کو گرانے کا یہ طریقہ ہے؟ پہلی بات تو ہمیں یہ تھا. دوسرا یہ تھا, وی آر دا میجر پولیٹیکل اپوزیشن, وی آر دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی, ان فیکٹ ہم تو سمجھتے ہیں. ہمیں اپنے ایجنڈے سے جاننا چاہیے, ہمیں اپنا, ہم کسی کے پیچھے لگیں, یہ نہیں کہ ہمیں کوئی ایگو ہے یا کچھ ہے کہ جی ہم موقع کو زیادہ وہ مل جائے گا, فوکس مل جائے گا, لیکن ایک اصولی طور پر کیا یہ ہمارا ایجنڈا ہے؟ تو بالکل کلیئرلی مولانا صاحب کو یہ کمیونیکیٹ بھی کر دیا گیا تھا, اور یہ تو ایک میٹنگ کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد میرا خیال ہے کوئی 4-5 میٹنگز ہوئی, لاہور میں میاں شہباز شریف کے گھر پر ہوئی, 3-4-5 تو مجھے یاد ہے, اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی. ہر ایک میں ریپیٹڈلی یہی موقف تھا, بیکاز مولانا صاحب کا پریشر تھا, سب کا موقف یہ تھا, اور بالکل وہ جو تھوڑے بہت تھے جو چاہتے تھے پہلے جانے کے لیے, وہ بھی کنورٹ ہو گئے تھے اور اس چیز پر راضی ہو گئے تھے. اب یہ ظاہر, اور اس میں یہ بھی تھا تاثر کہ جی اگر ہم یہ نہیں اس طرح سے کریں گے تو پھر تو یہ تاثر بھی جائے گا کہ کل کو کہ ہم نے کوئی نیگوشیٹ کر لیا. اور آپ کو یاد ہے اسی دوران میاں نواز شریف کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں اپیئرنس تھی, اور وہ جب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں آئے تھے, اور اس وقت ہم بھی وہاں موجود تھے, اور ہم چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے میڈیا سے بات ضرور کریں, کیونکہ کوشش کی جا رہی تھی کہ میڈیا سے, اور انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا. آپ کو یاد ہے کہ کیپٹن صفدر ان کے ساتھ تھے, ایک لیٹر بھی دیا جو میاں شہباز شریف نے پڑھ کے بھی سنایا ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں, جس میں کلیئرلی یہ کہا گیا کہ جی ہمیں اس حد تک سپورٹ کرنا چاہیے, لیکن یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے, لیکن بٹ ہی لیفٹ اٹ ٹو دا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی. تو ہمارے لیے یہ نہیں تھا کہ جی ہم کوئی نیگوشیٹ کرنے کے لیے ایک چیز کر رہے ہیں. اب اس کے سبسیکوئنٹ ایونٹس ایسے ہو گئے کہ حکومت کمزور ہو گئی, انہوں نے ٹھیک ہو. اچھا زبیر صاحب, آخری منٹ ہے اس وقت پروگرام کا, میں 1 لائنر آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. سپریم کورٹ کے نیب کے بارے میں جو خیالات ہیں اور جو انہوں نے ججمنٹ دی ہے, اس کے بعد سید خورشید شاہ صاحب ہیں, پیپلز پارٹی کے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, لیڈر آف اپوزیشن بھی رہے ہیں, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو ہیڈ بھی کرتے رہے ہیں, وہ بغیر کسی جواز کے نیب نے ان کو بند کر رکھا ہے. محمد زبیر, پی ایم ایل این کے رہنما, کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ ایبسولوٹلی کنڈیم کرتے ہیں جی. دیکھیں رول آف لا, ایک وہ جو سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے نا کہ آپ یہ نہیں کہ یہ قصوروار ہے تو آپ کوئی رول کو فالو ہی نہیں کریں گے. رول آف لا ایک پروسیس ہے, ڈیفائن کیا گیا ہے کہ آپ نے کسی کے خلاف بھی کوئی قدم اٹھانا ہے تو اس کا طریقہ کار بڑا کلیئر ہے. آپ نے اگر ریفرنس آپ کے پاس نہیں بنتا, اگر آپ کے پاس کیس نہیں بنتا, تو آپ کسی کو اس بیسس پر اریسٹ نہیں کر سکتے کہ جی ہمیں شک ہے کہ پھر اس نے پیسے کیسے بنائے ہیں, جو پاکستان میں جنگل لاء کی طرح, ٹرائبل سوسائٹی کی طرح لوگ سوال پوچھتے ہیں, اور سب سے پڑھا لکھا طبقہ سوال پوچھتا ہے. سو بالکل ہم زبیر صاحب, صرف ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے, آپ بس 1 لائنر میں جواب دے دیجیے گا. اگر کوئی ایسا وقت آ گیا, سیاسی موڑ آ گیا کہ میاں شہباز شریف کو منصب کے اوپر فائز کرنا پڑا, تو کیا ساری جماعت ان کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی؟ ایبسولوٹلی جی, اور یہ فیصلہ جو ہے میاں نواز شریف کا ہوتا ہے, اور میاں شہباز شریف کی اس قسم کی رسپیکٹ ہے کہ the entire party will stand behind him.
جی بہت شکریہ زبیر، محمد زبیر، پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہمیں جوائن کرنے کا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔